بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے آزاد کشمیر میں نئی بننے والی حکومت اور پاکستان تحریک پاکستان کے احتجاج کے بارے میں۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے منسٹر آزاد جموں کشمیر چودھری قاسم مجید صاحب، اور ان کے ساتھ فدا عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چودھری صاحب، آپ سے بات شروع کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے بیزی وقت میں ہمیں ٹائم دیا۔ ایک تو سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ نئی حکومت کے وزیر ہیں۔ تو چودھری صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تحریک عدم اعتماد ہے، وہ مسلسل تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کے نمبر پورے نہیں ہیں، لیکن نمبر توقعات سے زیادہ نکلے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت بنا لی ہے۔ پرسوں کل پرائم منسٹر نے حلف اٹھایا تھا اور آج کابینہ بھی مکمل ہو گئی ہے، اور اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے جو تحریک عدم اعتماد لیٹ ہوئی ہے، اس کی بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ آپ کو علم ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 سپٹمبر کو جو لاک ڈاؤن کیا تھا پورے آزاد کشمیر کے اندر، اس کے بعد آزاد کشمیر میں جب یہ ایک ٹرمائل پوزیشن ہوئی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی، تو فیڈرل گورنمنٹ اور اے جے کے گورنمنٹ اور جیک کے درمیان ایک معاہدہ نامہ ہوا تھا۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر ہم حکومت خالی بنائیں کوئی اپنی وزارتوں کو انجوائے کرنے کے لیے، جو ایشوز تھے، جو ایگریمنٹ کے اندر جو کنسرن چیزیں تھی فیڈرل گورنمنٹ کے متعلقہ، ہم ان کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ 3-4 ہفتے کا پروسیس لگا ہے، تاکہ پھر پریزیڈنٹ پاکستان سے ہم ملے، انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان سے بات کی، ہمارے چیئرمین صاحب نے، جو ہماری سیاسی امور کی انچارج محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے، تو اب ہمیں یہ شیورٹی ملی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اینڈ پر چیزیں ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو فلفل کرے گی۔ تو اس کے بعد جا کر ہم نے ٹیبل کی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، کیونکہ جو گولڈن نمبر 27 تھا، وہ جس دن ہم نے پیش کیا اس سے 10-12 دن پہلے ہم نے پورا کر لیا تھا۔ فدا عباسی صاحب، آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کی تبدیلی کس نظر سے پی ٹی آئی دیکھ رہی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اے جے این نیوز کی آپ تمام ٹیم کے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھو، روز اول سے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف بالکل واضح ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوامی منشا کے مطابق پاکستان کے اندر، بھلے وہ گلگت بلتستان ہو یا آزاد جموں و کشمیر ہو، وہاں عوامی منشا کے مطابق حکومتیں تبدیل ہو۔ اب اگر ماضی میں جائے تو جس طرح آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے غیر عوام نے اپنی رائے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دے دیے تھے، اور جس انداز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اے جے کے میں گرا کے ایک اور کٹ پتلی حکومت بنایا گیا، تو اب جو عدم اعتماد کے بعد ایک اور گورنمنٹ بنایا، اس کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں جیسا ایک کٹ پتلی حکومت پہلے بنایا تھا، اور اب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے ایک اور کٹ پتلی حکومت بنایا، جس میں نہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو عوام ہیں ان کی کوئی رائے شامل ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کی، نہ اے جے کے عوام کی رائے شامل ہے۔ یہ ایک 27 ترمیم کے ذریعے سے پاکستان میں عدالتوں کو مینیج کیا گیا۔ اس کے بعد آزاد جموں و کشمیر میں عدم اعتماد کو اگلے دن پیش کر کے ایک اور کٹ پتلی حکومت کو بنایا گیا۔ یہ اس کٹ پتلی حکومت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جو مینیج کرنے والوں نے پہلے تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا مینیج کر کے، ایک کٹ پتلی حکومت بنایا، اب اس کے بعد یہ تیسری کٹ پتلی حکومت کو لے کے آ رہے ہیں۔ ان کی کوئی نہ لیگل کوئی حیثیت، میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں چودھری صاحب سے ذرا۔ چودھری صاحب، تحریک عدم اعتماد کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، پہلی بات ہے عباسی سے میرے قابل احترام ہے جو تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو انہوں نے خود مانی ہے، جو یہ کٹ پتلی ہمیں کہتے ہیں، 3 انہوں نے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو ان کی پہلی حکومت تھی وہ کٹ پتلی تھی۔ 2021 کے اندر جو انتخابات ہوئے تھے اس کا ان کو ذرا میں تھوڑی سی ڈیٹیل دے دینا چاہتا ہوں تاکہ ان فیوچر ان کے لیے یہ ٹھیک رہے۔ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے 33 میں سے
11 سیٹیں جیتی تھی. 4 سیٹیں ہمیں ہرائی گئی تھی 500 کے مارجن سے. اس کے علاوہ 4 نون لیگ نے جیتی تھی, ایک مسلم کانفرنس نے جیتی تھی, ایک جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے جیتی تھی. تو آزاد کشمیر کی 33 کانسٹیٹوئنسیز میں تحریک انصاف کو 50% میجورٹی بھی نہیں ملی تھی. انہوں نے جو 12 سیٹیں ہماری پاکستان کے اندر سے ادھر سے انہوں نے لی تھی. اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنی, اور جس شخص کو انہوں نے, میرے لیے وہ قابل احترام ہے, میرے والد صاحب کے ساتھ وہ اسمبلی میں رہے, میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب. ان کو عمران خان صاحب نے آئین کا نام, آئین سے شروع ہونے والے نام کی وجہ سے بنا دیا. اور یہ ریاست کی تاریخ میں, کیا پاکستان کی تاریخ میں, اور میرے سمجھتا ہوں کہ ایشیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اپنی جماعت اپنے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کرتی ہے. اس کے بعد سردار تنویر الیاس صاحب آئے, ان کا طلب بھی پاکستان تحریک انصاف تھا. کوئی 11 ماہ بعد ایک ہائی کورٹ, سپریم کورٹ سے ان کے خلاف ڈیسیجن آ گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک پھر مخلوط حکومت آزاد کشمیر کے اندر بنی, جس میں تینوں پارٹیاں گورنمنٹ میں آ گئی, پاکستان پیپلز پارٹی, تحریک انصاف فارورڈ بلاک اور پاکستان مسلم لیگ نون. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی تحریک انصاف کے جو ممبران تھے انہوں نے ووٹ دیے. ابھی یہ جو عدم اعتماد لے کر آئے, یہ ہم لوگ کوئی وزارتیں تو ہم انجوائے کر رہے تھے. ہم لوگ پچھلی جب یہ 30 ماہ کی جو گورنمنٹ تھی, اس میں منسٹرز تھے, میں خود منسٹر تھا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے کہ آزاد کشمیر کے اندر, کیونکہ تینوں پارٹیاں بیک وقت گورنمنٹ میں بھی تھی اور بیک وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک پولیٹیکل سسٹم ختم ہو رہا تھا. اس میں پھر ہم لوگوں نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو دو پہ لگا دی ہے. یہ جو 8-9 ماہ کی گورنمنٹ ہے, یہ کوئی انجوائے کرنے والی گورنمنٹ نہیں ہے. یہ بیسیکلی اس چیز کا خمیازہ بھگت رہے ہیں جو 2021 کے الیکشن کے اندر, جب وفاق کے اندر تحریک انصاف کی حکومت تھی, جو بیج انہوں نے بویا, آج اس کی فصل جو خراب نکلی اس کو ہم کاٹ رہے. ریاست کے لوگ اس چیز میں ابھی تک پھنسے ہوئے. تو ہم نے ریاست کا جو اعتماد ہے اپنی عوام کا, اس کو بحال کرنا ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ اگر عباسی صاحب جو ہمارے بھائی ہیں, پاکستان کو ہم بڑا بھائی کہتے ہیں, وہ ریاست کی گورنمنٹ کو کٹ پتلی کہتے ہیں. اگر آپ ریاست کی گورنمنٹ کو کٹ پتلی کہتے ہیں تو آپ ایل او سی کے اس پار کیا میسج دے رہے ہیں یار؟ کم از کم آپ کا جو ادھر اپنا سسٹم ہے, آپ کی 27 امینڈمنٹ ہے, واٹ ایور اس کی اور ہے, آزاد جموں کشمیر کو ذرا دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, ان کے جو ممبران اسمبلی تھے, 2 حاضر تھے, 3-4 خود بھاگ گئے, ٹھیک ہے. ان کو بھی تھا وہ بیسک, دے اپروچڈ اس کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہم نہیں ووٹ دینا چاہتے, ہمارے نمبرز اپنے پورے, تو آپ اپوزیشن کریں, تو آپ اپنی جس جماعت پر ہیں, تو ان کو پہلے اپنی جماعت کو ادھر دیکھیں. تو انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرسوں انشاءاللہ ہم کیبنٹ کی جو میٹنگ کے بعد پہلا اعلامیہ جاری کریں گے. آپ آزاد کشمیر کے اندر فرسٹ 40 ڈیز کے اندر آپ چینج دیکھیں گے. ہم نے اچھے کاموں کے لیے, ریاست کی بہتری کے لیے تمام جماعتوں کو, چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہیں, اسمبلی کے باہر ہیں, اپوزیشن کو بھی ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے, اور ہم نے اسٹیٹ کے اندر بہتری لانی ہے انشاءاللہ تعالی. عباسی صاحب, آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ختم نہیں ہو چکی؟ نہیں بالکل. سب سے پہلے میں چودھری صاحب کے ساتھ میری پہلی میٹنگ ہے, میں چودھری صاحب کو رپلائی, دیکھو چودھری صاحب, یہ پاکستان کا موقف ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر اور وہاں کے بسنے والے غیر عوام پاکستان کے لیے بھی اور گلگت بلتستان کے لیے بھی انتہائی محترم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط وفاق اسلام آباد کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان بھی ہمیشہ مضبوط رہے, اور کے گورنمنٹ ہے, وہاں کے عوام ہے, وہ ہمیشہ خوشحال رہے, مضبوط رہے. اگر کسی قوم کے لیے ہمارے دل میں جو احترام ہے تو وہ آزاد جموں کشمیر کے غیر عوام ہیں. ہم نے سیاست سے ہٹ کے اگر سرحد کے اس پار جواب دینا ہوا تو ہم ہمیشہ سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم نے بطور قوم جواب دینے کے لیے تیار ہے. اور ہماری موقف بھی یہی ہے, جب کے کی بات آ جائے, گلگت بلتستان کی بات آ جائے اور پاکستان کی بات آ جائے, سرحد پار کے لیے جواب دینے کے لیے ہم ایک قوم بن کے ہمیشہ جواب دے چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جواب دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست وہ بھلے پاکستان کے اندر ہو, وہ گلگت بلتستان کے اندر ہو, کے اندر ہو, وہاں کے عوام
अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अडियाला जेल में नाहक कैद उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर और मेरा लीडर इमरान खान के साथ है। रही बात पाकिस्तान में, देखो अदालतों को मैनेज करना, हुकूमतों को गिराना, अदम एतमाद के पीछे कौन लोग खड़े होते हैं, किस तरीके से अदम एतमाद पेश होते हैं, ये तारीख गवाह है पाकिस्तान के। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमतों को गिराना, हुकूमतों को बनाना उनके लिए तो 1 मिनट का काम है, इसी कड़ी है। लेकिन AJK हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पंजाब हो, सरहद हो, KPK, यानी जहाँ जहाँ वहाँ के गयूर अवाम आज भी इमरान खान के साथ है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो चौधरी साहब आप जाए, किसी मार्केट में जाए, आप मस्जिद में जाए, किसी अजीज की शादी में जाए, वहाँ पूछे किसी से अवाम किसके साथ है, आपको लाख पता चल जाएगा। चौधरी साहब माजी में जो हुआ एक्शन कमेटी वाला मामला, उसको क्या आप किस नज़र से देख रहे हैं? उनके मुतालबात जो थे वो जेन्युइन थे? देखें, 2 चीज़ों का, एक तो जो आपने सवाल किया इसका मैं जवाब देता हूँ। जो मेरे भाई साहब ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की मार्केटों के अंदर जाएं, तो अब्बासी साहब को मैं दावत देता हूँ आज़ाद हुकूमत की तरफ से कि आपको नीलम से लेकर बरनाले तक हम विजिट करवाते हैं और आप एक इंडिपेंडेंट सर्वे करें पिछले 4 दिनों से जो आज़ाद कश्मीर के लोगों का माहौल है, जो लोग चार्ज है, लोग खुश है कि एक अवामी हुकूमत आई है, अवामी जमात आई है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि 100% PTI आज़ाद कश्मीर से खत्म हो गई है, होंगे उनके फॉलोअर्स होंगे। जहां तक इस अदम एतमाद का तल्लक है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अल्फन कहता हूँ, ये अदम एतमाद प्योरली पॉलिटिकल तरीके से आई है, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी की भी नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरा जो आपका सवाल है अवामी एक्शन कमेटी के, नो डाउट जो उनके डिमांड्स थी वो हम लोगों ने मायदा किया, और जो हमारे वसाइल है, जो आज़ाद हुकूमत के मुतल्लिका चीज़ें प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली स्पीच में भी कहा है, और इंशाअल्लाह ताला हम उन पर मन अमल करेंगे। और बिलखुसूस हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हदायत है, हमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान की भी हदायत है कि जो रियासत के लोगों के साथ मायदा हुआ है, वफाकी हुकूमत, आज़ाद हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, हम उसको करेंगे। ये चीज़ें भी जो अवामी एक्शन कमेटी के अंदर पाइल अप हुई हैं, ये जो क्राइसिस थे, कोई ये एकदम से नहीं आए। 2021 के इंतखाबात के बाद जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब बनाए थे, ये बिजली वाला जो बीच है वो बोकर गए थे। उन्होंने एक टैरिफ को, डेपरा की टैरिफ को एक्सेप्ट कर लिया था जिसपे कैबिनेट की अप्रूवल ही नहीं थी, प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर के साइन ही नहीं थे। वो जब चले गए कुछ साल बाद, जब वो टैरिफ लगना शुरू हुआ, पता लगा। इसके अलावा भी दीगर इश्यूज हैं, तो मैं ये यकीन दहानी कराता हूँ इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है अपनी पार्टी की टीम पे भी, प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे हम लोग मिलकर हम लोग रियासत के अंदर आपको चेंज लाके दिखाएंगे। 2011 से 16 आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर देख लें, हमने 3 मेडिकल कॉलेजेस दिए, यूनिवर्सिटीज दी, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, एजुकेशन पॉलिसी लाई, हेल्थ पॉलिसी पैकेज दिया। इसके अलावा वो मेरे वाले साहब सब प्राइम मिनिस्टर थे माजी के अंदर भी। हमें हमारा इक़्तिदार तो आज़ाद कश्मीर में अंदर 15 साल भी नहीं है, सब 75 साल में से। तो जब भी पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला, पीपल्स पार्टी ने लोगों के लिए बेहतरी की है, और आज़ाद कश्मीर के लोग मुल्क के पाकिस्तान के साथ हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग किसी ऐसे शख्स या किसी ऐसी जमात की सपोर्ट नहीं करते जो वफाक के खिलाफ हो, जो हमारे इदारों के खिलाफ हो, जिससे फेडरेशन को खतरा हो, मुल्क की सालमियत को खतरा हो, क्योंकि हमारी मंजिल पाकिस्तान है। और मैं इस बात में अब्बासी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कहा जब कश्मीर की बात आएगी तो हम कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी आपके भाई हैं और हम लोग फ्रंट लाइन पर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब्बासी साहब, अब आपकी तरफ आता हूँ। तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ जा रही है, इसकी क्या बुनियादी वजह है? एहतजाज की पाकिस्तान में पहले इतनी बेरोज़गारी है, एहतजाज से मुल्क पीछे नहीं जाएगा? सर देखो, हम किस तरफ जाएंगे? सबसे पहले हमारे पास और ऑप्शन क्या है? 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान के अंदर आज़ाद अदालतें नहीं हैं। आइन पाकिस्तान के असली रूह के मुताबिक आइन अपने ढांचे पे खड़ी नहीं है। देखो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करूंगा मैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने 3 दफ़ा पिटीशन की है। लार्जर बेंच ने हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया कि आप खान साहब के साथ मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है। 5 दफ़ा उसकी फैमिली गई और हम लीगल टीम गए, मैं खुद गया लीगल टीम के साथ, ठीक है। हमारी मुलाकात नहीं कराते हैं।
ایک پہلی بات. دوسرا بات, پاکستان کے اندر پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے. جب آئین مجھے اجازت دیتا ہے, عدالتیں میرے حقوق کو پروٹیکشن نہیں کر سکتے, تو میں احتجاج کی طرف نہیں جا کے کس طرف جاؤں گا؟ دیکھو, پرامن احتجاج کرنا, پرامن سیاسی احتجاج کرنا پاکستان کے ہر سیاسی جماعت اور ہر شہری کا آئینی حق ہے. تو میں اپنے آئینی حق انجوائے کروں گا, میں اپنے آئینی حق سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکیں گے. اب ہم تو مجبور ہے, احتجاج کی طرف مجبوراً ہم جا رہے ہیں, ہم عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹایا. اب دیکھو, آپ کے ہائی کورٹ کے فیصلے ایک ایس ایچ او نہیں مانتا ہے, تو ہم احتجاج کی طرف نہیں جا کے کس طرف جائیں گے؟ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجسٹ بینچ کے فیصلہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ پڑھ کے دیکھیں. کلیئر ڈائریکشن دیا کہ خان صاحب کی فیملی اور لیگل ٹیم کی ملاقات کرائی جائے. ایک ایس ایچ او یا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی مثال لے لو, وہ اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں, کہتا یار چھوڑو عدالتیں. تو ہم کس طرف جائیں گے؟ ہم مجبوری میں عوام کے پاس جائیں گے, عوام لوگ کی سڑکوں پر آئیں گے. ہم دیکھو روز اول سے ہم جلاؤ گراؤ کے تو حق میں نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اگر ماضی دیکھا جائے تو ہم نے ڈی چوک میں 108 دن دھرنے دے دیا, ایک گملہ نہیں توڑا ہم نے. ہم تو ہمیشہ قائل ہے پیسفل احتجاج ہر کوئی کرے اپنے حقوق کے لیے. ہماری زمانے میں دیکھو, میں چودھری صاحب میرا بھائی کراچی سے لانگ ماری لے کے آیا تھا, میرا محترم ہے اپنا بلاول بھٹو صاحب, پاکستان کا لیڈر ہے, ینگ لیڈر ہے, ہمارے لیے سب محترم ہے, لانگ ماری لے کے آئے تھے کراچی سے اسلام آباد تک. دیکھو, ہم نے کسی قسم کی ریکارڈ کھڑی نہیں کی بلاول بھٹو صاحب اور اس کی پورے قافلے کے لیے. اس قافلے میں کشمیر کے لوگ شامل تھے, گلگت بلتستان سے آئے ہوئے لوگ تھے, ملک بھر میں ہماری حکومت تھی, کے پی میں ہماری حکومت تھی, پنجاب میں ہماری حکومت تھی, وفاق میں ہم تھے. کسی قسم کی ریکارڈ نہیں ڈالی. اب پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, لیکن پاکستان پیپل پارٹی اتحادی حکومت میاں لیگ کے ہمارے ساتھ کس انداز میں پیش ہو رہے ہیں؟ کیا آپ ڈی چوک میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ڈی چوک میں میں خود ڈی چوک احتجاج پہ موجود تھا, اب پروفائل کھول کے دیکھیں. اسٹریٹ فائرنگ کی, کیا پاکستان کے اندر سیاسی ایکٹیویٹیز پہ پابندی ہے؟ کیا سیاسی کارکنوں کو اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلنا چاہیے؟ پرامن وہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے, یہ حق ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی قسم کی رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی کس کے کہنے پہ جو رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں؟ یہ ماضی گواہ ہے. دیکھو, پیپل پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے محترمہ کی دوسری تیسری گورنمنٹ دیکھے, محترمہ کی دوسری گورنمنٹ دیکھے, یا 2007 تک جب محترمہ باہر آئے سے کس انداز میں پرامن جدوجہد کی تھی, اس میں سارے سیاسی لوگ شامل تھے. دیکھو, ملک کے اندر پرامن سیاسی احتجاج کرنا جرم نہیں ہے, حق ہے. لیکن ہماری حق کے اوپر جو تشدد کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کے اوپر, سیاسی کارکنوں کے اوپر, ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے اوپر, اصل میں جرم یہ ہے. چو صاحب, نئے وزیر اعظم, جی چو صاحب بولیں. جی آپ پہلے پوچھ لیں. نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب نے اعلان فرمایا کہ اسپیشل سیکٹری کا عہدہ ختم ہوگا, گاڑی ایک ہوگی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں اپنے بھائی عباسی صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آئین پاکستان ہے وہ ہر شہری کو احتجاج کا حق دیتا ہے, اور ہر شہری اپنے احتجاج کا حق محفوظ رکھتا ہے. جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں, جو جماعتوں کے لیڈرز ہوتے ہیں, عہدیدار ہوتے ہیں, آپ کے لوگ اسمبلی, نیشنل اسمبلی کے اندر بھی بیٹھے ہوئے, پروویژنل اسمبلیز کے اندر بھی بیٹھے ہوئے, تو آپ اسمبلی کے اندر بات کریں, آپ اسمبلی کے اندر اپنے ایشوز کو لے کر آئیں, ادھر لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کریں. پھر آپ احتجاج اگر کرتے ہیں, جو ڈیموکریٹک احتجاج ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ماضی کے اندر احتجاج کرتی رہی ہے, ہم نے لانگ مارچ کیا, ہم نے کسی ادارے کے خلاف, ملک کی سالمیت کے خلاف, کسی اہم عہدے کے خلاف احتجاج نہیں کیا, ہم نے گورنمنٹ کے خلاف کیا, پولیٹیکل گورنمنٹ کے خلاف کیا. تو آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس وقت جو ملک پاکستان ہے وہ ٹیک آف کر گیا ہے, ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے, اور بالخصوص مئی کے بعد جو اب انڈیا کو شکست ہوئی ہے, مودی کو شکست ہوئی ہے, تو آئے مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے ہم سب ایک ہو کر چلیں, پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنی چیزیں ایڈریس کریں, کیونکہ ہماری نظر آپ پر ہے, ہماری نظر ملک پاکستان کے اوپر ہے. مضبوط پاکستان, خوشحال پاکستان, اسٹیبلٹی پاکستان کے اندر آئے گی, تو وہ تحریک آزادی ہے کشمیر کی بھی ضامن ہے. وہ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پرائم منسٹر نے جو اسپیشل سیکرٹری, اس میں کیونکہ ہم نے ٹوٹل جو عوامی ایکشن کمیٹی کے بعد بھی اور ماضی کے اندر ڈپارٹمنٹس ایکسٹرا کر دیے گئے تھے, 20 ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں, اس کے سیکرٹریز لگیں گے. کئی اسپیشل سیکرٹریز پسند ناپسند پولیٹیکل بیس پہ بھی لگائے گئے, اس کو ہم سارے بائی بکس کریں گے, جو رولز آف بزنس کے اندر آئے
اس کے مطابق پی ایم صاحب نے کہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. جو اپنے اخراجات کو کٹ ٹو سائز کریں گے وہ پیسہ عوام کی بہتری پہ، عوام کی فلاح و بہبود پہ، اس پہ ہم لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. چودھری صاحب دیکھیں آپ نے ایک بہترین بات کی. پاکستان تحریک انصاف کے پاس صوبے میں حکومت ہے، پنجاب کے اسمبلی میں ہماری نمائندگی ہے، سندھ میں ہے، وفاق میں اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہوئے. آپ کہہ رہے کہ اسمبلی کے اندر احتجاج کریں. آپ آزاد کشمیر میں بھی ہے 4-5 آزاد آپ کے پاس کشمیر میں ادھر بھی. ماشاءاللہ سے گلگت بلتستان میں بھی تھے، ابھی وہ توڑ کے لے کے گئے ہیں، وہ میں بات نہیں کروں گا، اس طرف آؤں گا. آپ کون سی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں اپنا چودھری صاحب؟ اب دیکھو ہم نے اسمبلی کے اندر احتجاج کیا، کیا اسمبلی کے اندر سے ہمارے ایمیننس کو گرفتار کر کے نہیں لے کے گئے؟ چودھری صاحب سر وہ تو ماضی میں جب آپ کی تھی آپ بھی کر کے لے کے جاتے اس لیول تک نہیں آگے. چودھری صاحب میں نے وقفہ ایک لینا، وقفے کے بعد گرفتار کر کے جی لے جی گئے. یہاں سے کنٹینیو کریں گے. عباسی صاحب صاحب یہاں سے کنٹینیو کریں گے، وقفہ لینا میں نے. ناظرین گفتگو جاری ہے، یہاں پر لینے کے وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد.